خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا علم بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ دیکھیے، ایک مرتبہ ایک عیسائی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر چند سوالات بھیجے اور مطالبہ یہ کیا کہ مجھے ان سوالات کے جوابات آسمانی کتابوں کی روشنی میں چاہیے۔ آپ نے ان سوالات کو پڑھا، جب پڑھا تو آپ کی بارگاہ کے اندر پہلا سوال یہ کیا گیا تھا کہ ایک ماں کے شکم سے دو بچے پیدا ہوئے اور دونوں ایک ہی وقت ایک ہی دن میں پیدا ہوئے، پھر ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا، مگر ایک کی عمر 100 سال بڑی، دوسرے کی عمر 100 سال چھوٹی ہے، یہ دونوں کون تھے؟ سوال نمبر 2 آپ کی بارگاہ کے اندر یہ پیش کیا گیا کہ وہ کون سی زمین ہے جہاں دنیا کے بننے سے لے کر قیامت تک صرف ایک مرتبہ سورج نکلا، نہ اس سے پہلے کبھی سورج نکلا اور نہ آئندہ کبھی نکلے گا۔ سوال نمبر 3 وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون بھی زندہ تھا اور قبر بھی زندہ تھی، اور قبر اپنے مدفون کو لے کر سیر کراتی رہی، پھر مدفون قبر سے باہر آیا اور زندہ رہ کر پھر انتقال فرما گیا۔ سوال نمبر 4 وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے؟ عیسائی کے سوالات پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالات کے جوابات تحریر فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں وہ دو بھائی جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی، پھر ایک بھائی 100 برس عمر میں چھوٹا، دوسرا بھائی 100 برس عمر میں بڑا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے، دونوں ایک ہی دن ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دونوں کی وفات کا دن بھی ایک ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت طاری فرما دی، پھر 100 سال کے بعد زندہ ہو کر اپنے گھر واپس لوٹے، کچھ دن زندہ رہے، پھر دونوں بھائی ایک ہی دن انتقال فرما گئے۔ اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 100 سال چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیر کے بھائی کی عمر 100 سال بڑی ہوئی۔ سوال نمبر 2 اس کا آپ نے جواب تحریر فرمایا، وہ زمین جس پر ساری عمر میں یعنی دنیا کے بننے سے قیامت تک ایک مرتبہ سورج نکلا، نہ اس سے پہلے کبھی سورج نکلا نہ اس کے بعد کبھی سورج نکلے گا، وہ زمین دریائے قلزم کی تہ ہے جہاں فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ پار اتر گئے تھے۔ یہ وہ زمین کا حصہ ہے کہ جس پر آسمان کے سورج کی کرنیں صرف ایک مرتبہ پڑی ہیں، اب اس سے پہلے نہ کبھی پڑی نہ اس کے بعد اب پڑیں گی۔ سوال نمبر 3 آپ نے فرمایا وہ قبر جس کا مدفون اور قبر دونوں زندہ تھے اور قبر اپنے مدفون کو لے کر سیر کراتی رہی، وہ حضرت یونس علیہ السلام اور وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر لے لیا تھا، وہ حضرت یونس علیہ السلام اور وہ مچھلی ہے کہ آپ کو لے کر سمندر کی سیر کراتی رہی، پھر آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر زندہ رہے، پھر آپ نے انتقال فرمایا۔ اس واقعے کی طرف قرآن پاک نے سورہ انبیاء کے اندر اور سورہ صافات کے اندر اشارہ فرمایا ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب آپ نے تحریر فرمایا، جو قیدی قید خانے میں سانس نہیں لیتا اور بغیر سانس لیے وہ زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو ماں کے شکم میں قید ہے اور خدا نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے مگر پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کا علم کہ اس طریقہ کے آپ نے حیران کن سوالات کے جوابات تحریر فرمائے۔ جب آپ کے جوابات عیسائیوں نے دیکھنے کے بعد حیران ہو گئے، وہ تو سوچتے تھے کہ ہمارے ان حیران کن سوالات کے جوابات کوئی نہیں ہمیں دے سکتا ہے، لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر
کہ آپ نے اس طرح کے حیران کن سوالات کے جوابات تحریر فرما دیے۔